فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم، جس کے رائٹر ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہاں پر ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 4 پر پڑھنے جا رہے ہیں، باب نمبر 193 کہ جس کا عنوان ہے قانے اور معطر کے معنی۔ قاف الف نون عین یہ اس کی ہجے ہے اور معطر کی ہجے ہے میم عین تیرے، معطر کے معنی۔ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ہم صفحہ نمبر 254 پر ہیں۔ آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قانے اور معطر کے معنی لکھا ہے، ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار، فے پہ تشدید ہے، صفار سواد سے ہے، حسن صفار نے، اور انہوں نے عباس بن معروف سے، اور انہوں نے علی بن مہزیار سے، اور انہوں نے فضالہ سے، اور انہوں نے ابان بن عثمان سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول کہ جب اس کے تمام پہلو گر جائیں گے، یہاں یہ انورٹڈ کاما میں ہے یہ جملہ، کہ اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ جب وہ زمین پر گر پڑے تو تم اس سے کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے کو کھلاؤ۔ یہ یعنی کہ یہ بریکٹ میں یہ جملہ تھا کہ یعنی جب وہ زمین پر گر پڑے تو تم اس سے کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے کو کھلاؤ، اور بریکٹ میں اس کے حوالہ لکھا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کا، ہم نے یہ ترجمہ پڑھا۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما قناعت کرنے والا وہ ہے جو تمہارے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے اور ناراض نہ ہو، تیوری نہ چڑھائے اور غصے میں آ کر دھمکی دیتے ہوئے جبڑا نہ چڑھائے، اور معطر میم عین تیرے معطر یعنی کہ مانگنے والا وہ ہے کہ جو تمہاری طرف سے جا رہا تھا تو تم نے اس کو کھلا دیا۔ تو پھر یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے معنی لکھے ہیں کہ اور انہی اسناد کے ساتھ روایت ہے علی بن مہزیار سے، انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے صفوان سے، اور انہوں نے سیف التمار سے، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ بے شک سعید بن عبد الملک حج کے لیے گیا تو میرے پدر بزرگوار علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی اور کہا کہ میں قربانی لایا ہوں تو اب کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1/3 اپنے گھر والوں کو کھلا، 1/3 قناعت کرنے والوں کو کھلا، اور 1/3 مسکین کو کھلا۔ میں نے عرض کیا کہ مسکین سے مراد سوال کرنے والا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ قانے وہ ہے کہ جو گوشت کا ٹکڑا یا اس سے زیادہ جو کچھ تم پہنچاؤ اس پر قناعت کرے، اور معطر میم عین تیرے معطر وہ شخص ہے کہ جو تم سے امید رکھتا ہو مگر تم سے سوال نہ کرے۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ اسی حوالے سے مزید معلومات ہیں کہ لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہی جائز نہیں ہے خیانت کار مرد اور خیانت کار عورت کی، اور نہ مقدمے میں کسی بھی ایک طرف سے سابقہ دشمنی رکھنے والے کی، اور نہ ہی اپنے بھائی سے غین میم رے غمر اس کے مطلب لکھے ہیں بریکٹ میں کینہ رکھنے والے کی، اور نہ تنی زنین زوئے نون یہ نون زنین، اور اس کے معنی لکھے ہیں بریکٹ میں کہ تہمت کا نشان بنے ہوئے شخص کی، اور نہ ہی رشتہ دار کی، اور نہ ہی اس شخص کی کہ جو قانے ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کی گواہی سے اس کے گھر والوں کے حق میں فائدہ حاصل ہونے کی امید کی وجہ سے قناعت اور خوشی ہو۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ مال کی خیانت کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں خیانت داخل ہو جاتی ہے، اور ان میں
کوئی شخص کسی کے ناموس کا امین بنے اور پھر اس کی امانت کا لحاظ نہ کرے، اس میں کوئی ایسی راز کی بات بطور امانت بیان کرے کہ جس کے ظاہر ہونے پر بیان کرنے والے کے لیے ہلاکت ہو یا اس میں رسوائی ہو، ان میں کسی کو 2 افراد یا اس سے زیادہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے امین بنایا جائے اور وہ ان میں عدل نہ کرے، ان میں بیت المال میں کسی قسم کی خیانت کرنا، ان میں سے گواہی کو چھپانا، ان میں سے مشورہ طلب کیا جائے تو جان بوجھ کر حقیقت کے خلاف مشورہ دے، اور اسی طرح کے اور مقامات۔ غمر، غین میم رے، غمر یعنی کینہ اور دشمنی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اب یہاں پہ عربی ہے، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، زوئے سے لکھا ہے زنین، زے نون یہ نون، فی الولا والقرابت، یعنی کہ وہ شخص کہ جس کو اس کے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت دے کر بلایا جاتا ہو، اور ساتھ لکھا ہے کہ ولد الزنا کی اس تہمت میں گرفتار ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے لیے قانع ہو، یعنی وہ شخص کہ جو قوم میں غیر اہم حیثیت کا حامل ہو، جیسے کہ ان کا خادم، تابع دار، نوکر اور ان کے جیسے لوگ۔ اصل قناعت و قنوع ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص سے اس کا فضل طلب کرے اور اس کی اچھائی کا سوال کرے، جبکہ یہ افراد تو ان سے طلب معاش کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے حق میں ان نوکر وغیرہ کی گواہی جائز نہیں ہے، چونکہ امکان اس بات کا قوی ہوتا ہے کہ نوکر اور خادم وغیرہ اپنے مالک کے خلاف گواہی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں، اور ساتھ لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کے آگے یہ لکھا ہے کہ پس قانع وہ شخص ہے کہ جو آپ عطا کریں اس پر قناعت کرے اور سوال کرتا ہو۔ موتر میمین تیرے موتر وہ شخص ہے کہ جو حاجت کو پیش تو کرے مگر سوال نہ کرے، اشارتاً اپنی حاجت پیش کرے، اور اس کو قنوع کہا جاتا ہے، قاف نون واو عین، قنوع کہا جاتا ہے کہ جو قنا، قاف نون عین قنا بریکٹ میں لکھا ہے ماضی، اور یقنا یہ قاف نون ہے، یقنا بریکٹ میں لکھا ہے مضارع، اور قنوع قاف نون واو عین الف بریکٹ مصدر کے طور پر ہے۔ جہاں تک تعلق اس قانے کا ہے کہ جس کے معنی اللہ عطا کرے اس پر راضی ہونے والے کو کہتے ہیں، تو یہ اس باب یعنی باب قنا یقنا سے نہیں ہے، بلکہ یہ قنعت قاف نون عین تے، قنعت اقنا الف قاف نون عین، یا قناعت قاف نون الف عین تا کے باب سے ہے، اور یہاں پر نون پر کسرہ ہے اور وہاں پر فتح یعنی کہ زبر ہے، اور وہ قبو کے مصدر سے ہے، اور یہ قناعت کے مصدر سے ہے۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 194 کے جس کا عنوان ہے، تھوڑا لمبا ہے، لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے تمام سے دریافت کر کے دیکھو، کہا ہے ہونا چاہیے تھا یہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول کے بلکہ یہ ان کے بڑے نے کہا ہے کہ تمام سے دریافت کر کے دیکھو کہ یہ بول سکیں کے معنی، اور ساتھ میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قول کہ میں بیمار ہوں کے معنی، اس قول کے معنی جو یوسف علیہ السلام نے منادی کو انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اے قافلے والو تم چور ہو، منادی کو ندا دینے کے لیے کہا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ یہ تمام ہیڈنگ تھی، آئیے تفصیل جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے ابو اسحاق ابراہیم بن ہاشم سے، اور انہوں نے صالح بن سعید سے، اور انہوں نے ہمارے اصحاب میں سے ایک راوی سے، اور انہوں نے عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں اللہ کے قول کہ جس کا ترجمہ ہے جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 کا، کہ ابراہیم نے کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے تمام سے دریافت کر کے دیکھو اگر یہ بول سکیں۔ یہاں پہ یہ بریکٹ ختم ہو گیا ہے جو کہ سورہ انبیاء کی آیت 63 کے ترجمہ تھا۔ لکھا ہے کہ اللہ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام ان کے بڑے بت نے انجام نہیں دیا تھا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فقط یہ فرمایا ہے کہ تم ان سے سوال کرو اور اگر یہ بول سکتے ہوں تو اس کے بڑے نے یہ کام کیا ہے
اور اگر وہ نہیں بول سکتے تو ان کے بڑے نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس کا بڑا بولا نہیں تھا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا. تو اب ہم اس کو دوبارہ ہیڈنگ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ورڈ کہا نہیں تھا بلکہ کیا ہی تھا. ہم ہیڈنگ ریپیٹ کرتے ہیں. لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قول کے بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے. تم تمام سے دریافت کر کے دیکھو اگر یہ بول سکیں کہ مانیں. جی اب ہمیں سمجھ میں آ گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قول جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 ترجمہ کے قافلے والو تم سب چور ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یوسف کو ان کے والد سے چرایا تھا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ سورہ یوسف کی یہاں پہ یہ آیت 71 اور 72 کا ترجمہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری کیا چیز غم ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا. یہ سورہ یوسف کی آیت 71-72 کے الفاظ ہیں. لکھا ہے اور ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے بادشاہ کا پیالہ چوری کیا ہے, فقط ان کی مراد یہ تھی کہ تم نے یوسف کو ان کے والد سے چرایا تھا. اب اگلے پیراگراف میں کچھ یوں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا قول کہ میں بیمار ہوں اس سے کیا مراد ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے جھوٹ بولا ہے. مراد ان کی فقط یہ تھی کہ اپنے دین میں معرفت طلب کرنے کے اعتبار سے بیمار ہوں, اور یقیناً روایت کیا گیا ہے ان کی مراد بیمار ہونے سے یہ تھی کہ عنقریب بیمار ہو جاؤں گا, چونکہ ہر مرنے والا بیمار ہو کر مرتا ہے. اور یقیناً اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ بے شک تم میت ہو, اس معنی پر کہ عنقریب میت ہو جاؤ گے. اور یقیناً روایت کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد میں بیمار ہوں اور تکلیف میں ہوں سے یہ ہے کہ میں حسین بن علی علیہ السلام کے مصائب کی وجہ سے بیمار ہوں اور تکلیف میں ہوں. سامعین اب باب نمبر 195 آ گیا ہے. عنوان ہے کہ اس ملک کے کبیر کے معنی کہ جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے. یہ پوری ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے تفصیلات ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے, اور انہوں نے حسن بن موسیٰ خشاب سے, اور انہوں نے یزید بن اسحاق سے, اور انہوں نے عباس بن یزید سے. انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا جبکہ میں ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. آپ علیہ السلام مجھے اللہ کے قول کہ جو سورہ دہر کی آیت نمبر 20 میں ہے, یہاں پہ اس میں زیر زبر پیش نہیں ہے اس لیے میں نہیں پڑھ رہی ہوں, آیت نمبر 20 میں ہے, اللہ کے اس قول کے بارے میں خبر دیجئے کہ یہ کون سا ملک ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا کہ خود اس نے ان کا نام کبیر رکھا. تو راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائے گا تو اپنے دوست میں سے ایک دوست کے پاس اپنے ایک نمائندے کو بھیجے گا, بس وہ اس کے دروازے پر حجاب دیکھے گا تو پروردگار اس سے فرمائے گا کہ ٹھہر جا یہاں تک کہ میں تیرے لیے اجازت لے لوں. تو کوئی بھی اس کے پروردگار کا نمائندہ نہیں آئے گا مگر یہ کہ اجازت کے ساتھ. تو یہ ہے اللہ کا قول جو کہ یہ قول ہے وَإِذَا رَایَتْ ثُمَّ رَایَتْ نَعِیمًا وَمُلْکًا کبیرا. آئیے آگے چلتے ہیں. پیج نمبر 257 پہ ہم آ گئے ہیں اور ہم باب نمبر 196 پڑھ رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے ازرام کے معنی. الف ز ر الف میم. ہو سکتا ہے اس کو ازرام پڑھتے ہوں, ہو سکتا ہے ازرام پڑھتے ہوں کیونکہ زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے. میں نے اس کو فی الحال ازرام پڑھا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں شاید ہماری اصلاح ہو جائے. لکھا ہے مجھے خبر دی محمد بن ہارون زنجانی نے اس خط میں جو انہوں نے مجھے لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبدالعزیز نے, انہوں نے ابو عبید قاسم بن سلام سے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حیثم نے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی یونس نے, اور انہوں نے حسن سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حسین بن علی علیہ السلام کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا. بس حسین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پیشاب کر دیا. ان کو لینے کی کوشش کی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے کے پیشاب کو منقطع نہ کرو. پھر آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اس پر پانی ڈالا گیا. اب لکھا ہے اسعمی، الف صاد عین میم چھوٹی ہے. اسعمی کہتا ہے کہ ازرام، الف زیر الف ازرام یعنی منقطع کرنا. جب کوئی شخص اپنے پیشاب کو منقطع کرے تو کہا جائے گا کہ قد ازرمت بولکا، یقیناً تو نے اپنے پیشاب کو منقطع کیا. ازرم باب افعال سے اور دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ پیشاب کو منقطع کرے، اور زرم زیر میم زرم یعنی ثلاثی مجرد سے اپنے لیے استعمال ہوتا ہے جب خود پیشاب منقطع کرے. یہ ہم نے معنی پڑھ لیے. اب ہم باب نمبر 197 پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پہ عنوان لکھا ہے کہ غلول یعنی غین لام واو لام، یہ اس کی ہجے ہے. اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے غنیمت میں خیانت، اور لکھا ہے صحت سین ہے تے. اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ مال حرام. تو پورا جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ غلول اور صحت کے معنی، جبکہ یہاں پہ جو بریکٹ میں تھے میں نے بتا دیے غلول غنیمت میں خیانت اور صحت مال حرام، لیکن تفصیلات ابھی جاننی ہیں. پہلے نمبر پہ لکھی ہیں ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے محمد بن حسین سے، اور انہوں نے حسن بن محبوب سے، اور انہوں نے ابو ایوب سے، اور انہوں نے عمار بن مروان سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے غلول کے بارے میں میں سوال کیا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز جو امام سے خیانت کر کے حاصل کی جائے وہ مال حرام ہے. یتیم کے مال کو کھانا مال حرام ہے. مال حرام کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک وہ مال جو ظالم حاکموں کے لیے جو ظالم حاکموں کے کام کرنے کی وجہ سے پہنچتا ہے. ان میں سے قاضیوں کی اجرتیں، فاحشہ عورتوں کی اجرتیں، شراب، نبیذ اور نشہ آور چیزوں کی قیمت حرام ہونا واضح ہو جانے کے بعد کا سود شامل ہیں. جہاں تک رشوت کا تعلق ہے، اے عمار، قاضی کی جانب سے فیصلے کرنے کے لیے میں تو یہ عظیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر و انکار ہے. اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اے عمار، بریکٹ میں لکھا ہے قاضی کی جانب سے، تو اے عمار فیصلے کرنے کے سلسلے میں تو یہ تو عظیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر و انکار ہے. تو یہ تو ہونا چاہیے میرے خیال ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اے عمار فیصلے کرنے کے سلسلے میں تو یہ تو عظیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر و انکار ہے. یہاں پہ یہ جملہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم پیج 258 پر پہنچے ہیں، اور یہاں پر باب 198 ہے، اور جس کا عنوان ہے کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا. آئیے اس کے معنی جانتے ہیں. اس قول کے بارے میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے قاسم بن محمد سے، اور انہوں نے سلیمان ابن داؤد سے، اور انہوں نے حدیث کے سلسلے کو بلند کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں کو اللہ کی امانت کے ساتھ تم نے حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو تم نے حلال کیا ہے. جہاں تک امانت کا تعلق ہے تو یہ وہی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے ان کی حوا سے تزویج کے وقت عائد کی تھی. اور جہاں تک تعلق کلمات کا ہے تو یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے آدم علیہ السلام سے اپنی عبادت اور اپنے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دینے اور زنا نہ کرنے اور اپنے علاوہ کسی اور کو ولی و سرپرست نہ بنانے کی شرط رکھی تھی. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. ہم نے اس کے معنی جان لیے. اب اگلا باب ہے 199 جس کا عنوان ہے مبارک کے معنی. مبارک میم بے الف رے کاف مبارک کے معنی. لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے یحییٰ بن مبارک سے، انہوں نے عبداللہ بن حبلہ ہے بے لام ہے حبلہ سے، اور انہوں نے ایک راوی سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول کہ جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 ہے، ترجمہ کہ اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے، اور جہاں بھی
رہوں بابرکت قرار دیا ہے. یعنی یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 ہے. اس کے بارے میں جب پوچھا تو اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مبارک یعنی کہ بہت زیادہ نفع پہنچانے والا. یہ مکمل ہوا. اب ہم سبق نمبر 200 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے کہ تر حمران. یہ مشکل ہے اور متمر کے معنی میں آپ کو سارا کچھ ہجے کر کے دکھاؤں گی. دیکھیے تے اور رے لکھا ہے. سب سے پہلے 2 دفعہ تے اور رے لکھا ہے. پہلے تے اور رے میں تے پہ پیش ہے اور رے پہ تشدید ہے تر. پھر دوبارہ تے اور رے ہے اور رے پہ تشدید ہے, تے پہ کچھ نہیں ہے. تو تر تر تر. پھر ہے میم رے الف نون حمران اور متمر میم توئے میم رے. اس کے معنی پھر دوبارہ پڑھتی ہوں. تر تر حمران اور متمر کے معنی لکھا ہے. ہم سے بیان کیا میرے والد نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن حسین بن ابی خطاب نے اور انہوں نے محمد بن سنان سے اور انہوں نے حمران کے دونوں فرزند حمزہ اور محمد سے اور ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں ایک ساتھ جلیل القدر دوستوں کی جماعت میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جمع تھے اور ہمارے درمیان حمران ہے میم رے الف نون حمران بن عین الف عین یہ نون عین موجود تھے. ہم مناظرے میں مصروف تھے اور حمران خاموش تھے. ابو عبداللہ علیہ السلام نے حمران سے فرمایا اے حمران تمہیں کیا ہو گیا, کلام کیوں نہیں کرتے؟ تو حمران نے عرض کی کہ اے میرے سید و سردار میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہے کہ جس محفل میں آپ علیہ السلام موجود ہوں گے میں کلام نہیں کروں گا. تو ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں تمہیں کلام کرنے کی اجازت دیتا ہوں, پس کلام کرو. حمران نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کی کوئی زوجہ تھی نہ ہی کوئی اولاد, اور وہ جو 2 حدوں سے خارج ہے یعنی ایک خارج ہے بریکٹ میں لکھا ایک نہ ہونے کی حد سے اور دوسری ہونے کی حد سے, اور بے شک حق 2 قول کے درمیان ہے, نہ ہی جبر سے اور نہ ہی تفویض تیف واو یہ زواج اور نہ ہی تفویض, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور ایسے رسول ہیں کہ جن کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر ظاہر کر دیں اگرچہ مشرکین ناپسند کریں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے اور جہنم کی آگ حق ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام اللہ کی مخلوق پر اللہ کی ایسی حجت ہیں کہ لوگ اس سے لا علم نہیں رہ سکتے, اور بے شک علی علیہ السلام, حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام, پھر علی بن حسین علیہ السلام, پھر محمد بن علی علیہ السلام, اور پھر ان کے بعد آپ علیہ السلام اپنے میرے پھر ان کے بعد آپ علیہ السلام. لکھا ہے اے میرے سید و سردار. پس ابو عبداللہ نے فرمایا کہ میزان یعنی حق حمران کا میزان ہے, ہے میم رے الف نون حمران کا میزان ہے. پس آپ علیہ السلام نے فرمایا اے حمران تمہارے اور کائنات کے درمیان متمر کھینچ دیا گیا ہے, میم توئے میم رے متمر کھینچ دیا گیا ہے. پھر لکھا ہے کہ حمران نے عرض کیا کہ اے میرے سید و سردار متمر کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو معمار کی رسی کہتے ہو, اور پس جو شخص بھی تمہاری اس امر میں مخالفت کرے وہ زندیق زینون دال یہ قاف زندیق بریکٹ میں لکھا ہے کافر و بے دین ہے. حمران نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ الوی اور فاطمی ہو تب بھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ محمدی اور الوی اور فاطمی ہو تب بھی. اور اب اسی حوالے سے ایک اور دوسرے نمبر پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے, اور انہوں نے اپنے والد سے, اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے, اور انہوں نے عبداللہ بن سنان سے, اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارے مخالف کے درمیان متمر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے عرض کیا متمر میم تو میم رے کیا چیز ہے؟ تو آپ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو اتر الف لام تے رے اور تے کے اوپر تشدید بھی ہے اور پیش بھی ہے, تو تم اس کو اتر یعنی معمار کا سوت کہتے ہو, اور کہتے ہو پس جو بھی تمہاری مخالفت کرے اور اس حق سے دائیں بائیں گزر جائے
تو تم اس سے بیزاری ظاہر کرو اگرچہ وہ علوی اور فاطمی ہی کیوں نہ ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم پیج 260 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر باب نمبر 201 ہے، عنوان ہے باغی اور عادی کے معنی۔ باغی تو بے الف غین چھوٹی ہے اور عادی کی ہی عین سے ہے، عین الف دال چھوٹی ہے۔ اس کے معنی پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے بزنتی بے ز نون توئے چھوٹی ہے سے، اور انہوں نے اس راوی سے کہ جس نے ان سے ذکر کیا، راوی نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہ کے قول کہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 145 کا ترجمہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی مجبور ہو جائے اور نہ سرکش ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا۔ یہ بس سورہ انعام کی الفاظ ہیں آیت نمبر 145 کے۔ تو اس سلسلے میں روایت کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باغی وہ ہے جو امام علیہ السلام کے خلاف خروج کرے، اور عادی وہ ہے جو راہ کو منقطع کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے مردار حلال نہیں ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ساتھ ہی 2 لائنیں اور لکھی ہیں کہ یقیناً روایت ہے کہ عادی سے مراد چور ہے، عین الف دال چھوٹی سے مراد ہے کہ جو عادی سے مراد ہے چور ہے، اور باغی سے مراد ہے کہ جو شکار کے سلسلے میں بغاوت کرے۔ ان دونوں کے لیے سفر میں قصر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی حالت مجبوری میں مردار کھانا جائز ہے۔ اور اب آئیے باب 202 پڑھتے ہیں، عنوان ہے اوقیہ اور نش کے معنی۔ ہجے کرتی ہوں، الف واو قاف یہ ہے، تشدید ہے اوپر، اور نش کے نون شین نش، اس کے اوپر بھی شین پر تشدید ہے۔ لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ اور نش سے زیادہ مہر پر نہ تو کسی بھی خاتون سے تزویج فرمائی اور نہ ہی اپنی بیٹی کی تزویج کی، اور اوقیہ کی مقدار 40 درہم ہے اور نش کی مقدار 20 درہم ہے۔ یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب باب نمبر 203، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول، رضاعت سے حرام کا حکم نہیں آتا، زواد الف عین تے، رضاعت سے حرام کا حکم نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو مجبور ہو۔ اس کے معنی یہ جو جملہ پورا بڑا نا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول دوبارہ پڑھتی ہوں کہ رضاعت سے حرام کا حکم نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو مجبور ہو۔ اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، انہوں نے احمد بن حلال سے، اور انہوں نے ابن سنان سے، اور انہوں نے حریز حریز سے، اور انہوں نے فضیل بن یسار سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رضاعت سے حرمت کا حکم نہیں آتا مگر یہ کہ جو مجبور ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجبور سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تربیت کرنے والی ماں یا وہ دودھ پلانے والی ماں، دایا کہ جس کو اجرت پر رکھا گیا ہو، یا وہ خادمہ کنیز کہ جس کو خریدا گیا ہو، اور جو بھی ان کے مثل ہو ان کا حکم بھی اسی پر موقوف ہے۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلا باب ہے 204 کہ جس کا عنوان ہے اغنا، الف غین نون الف، اغنا اور اقنا کے معنی، الف قاف نون الف۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، اور انہوں نے نوفلی سے، اور انہوں نے سکونی سے، اور انہوں نے امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ کے قول کہ جو سورہ نجم کی آیت نمبر 48 ہے اس کا ترجمہ کہ اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے، تو اس اللہ کے اس قول کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو اللہ نے ہر انسان، اب یہاں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے تو آپ نے کہ اس کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کو اس کی معیشت کے ذریعے مالدار بنایا، اور اللہ نے
ہر انسان کو اس کے اپنے ہاتھ سے کسب کردہ رزق کے ذریعے راضی کر دیا. اور اب ہے 205 نمبر ہے جو کہ باب ہے، باب کا نمبر ہے 205 اور عنوان ہے کہ اللہ کی اپنی مخلوق پر توبہ. جانتے ہیں، لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین نے، اور انہوں نے ابن فضال سے، اور انہوں نے علی بن عقبہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول کہ جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ہے کہ ترجمہ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہ ترجمہ تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کا. تو ان سے اس کے سلسلے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد توبہ کرنے کے لیے حکم و توفیق دینا ہے. تو یوں ہم نے یہ مکمل کیا، اور اب ہم یہ ایک اور پڑھ لیتے ہیں، ابھی ہیں 2-4 منٹ. باب نمبر 206 جس کا عنوان ہے الورقہ، الحبہ اور ظلمات الارض اور الرطب اور الیابس کے معنی. الفاظ تو کافی سارے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں. الورقہ کے الف لام واو ر قاف ہے، الحبہ ہے الف لام ہے بے ہے اور بے پہ تشدید ہے. پھر ہے ظلمات، زوئے سے ہے، زوئے لام میم الف تے، اور ظلمات الارض اور الرطب الف لام رے توئے بے، اور الیابس کے معنی الف لام یہ الف بے سین. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن حسن بن ابان نے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، انہوں نے نظر بن سوید سے، اور انہوں نے یحییٰ بن عمران حلبی سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے اللہ کے قول کہ جو قول ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے. آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ یا کوئی تر و خشک ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو. اس کے بارے میں، اس قول کے بارے میں جو کہ سورہ انعام کی آیت 59 ہے میں سوال کیا تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ورقہ واور قاف ہے، ورقہ اور بریکٹ میں لکھا ہے پتا یعنی ساقط ہونے والا حمل، حبہ یعنی کہ دانہ دال الف نون ہے یعنی کہ اولاد، اور ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں یعنی ماؤں کے ارحام، اور رطب یعنی کہ تر تیرے تر یعنی وہ چیز جو زندہ ہے، اور یابس یہ الف بیسین یابس کے معنی لکھیں خشک یعنی وہ جنین یہ ناقص الخلقت جو کہ جو ماں کے پیٹ سے گرے، اور یہ تمام چیزیں کتاب مبین میں تحریر شدہ ہیں. تو سامعین پیج نمبر 262 پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. 206 206 باب مکمل ہو گئے. اس سے آگے اگلی نشست میں پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.